خارج کیا جا رہا ہے، ذرا سنیں۔ تمام کے تمام اعمال صالحہ سارے کے سارے برباد ہیں۔ لئن اشرکتا لیحبطن عملک، اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال کو ضائع برباد کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال کو ضائع برباد کر دیا جائے گا۔ قرآن کی ایک آیت پڑھی انہوں نے، وہ پارہ نمبر 24 سورہ زمر اور آیت 65 ہے وہ۔ اب جو اس کا مفہوم انہوں نے لیا وہ میں اس پہ بعد میں گفتگو کروں گا، لیکن انہوں نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے محبوب، اے محمد، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی ایمان کو برباد کر دے گا، آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ اب اس کو سن لیجئے۔ شرک کی نحوست اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو بھی یہ کہہ دیا، وارننگ دے دی۔ نبی اکرم سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن وارننگ کا انداز دیکھو، لئن اشرکت لیحبطن عملک لتکونن من الخاسرین۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، غور کرو، لام داخل ہے خبر پر اور فعل مضارع پر نون تاکید بانون ثقیلہ داخل ہے۔ لئن اشرکتا، اگر آپ شرک کریں گے، نبی سے کہا جا رہا ہے اگر آپ شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے عمل ضرور برباد کر دیے جائیں گے، آپ کے عمل بھی اکارت ہو جائیں گے۔ جرجی صاحب بھی وہی آیت کا سارا لے کے کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی عمل برباد ہو جائیں گے۔ یعنی شرک کا اتنا ہیضہ ہے ان کو، ہیضہ ہے ان کو، میں تو ہیضہ ہی کہتا ہوں اس کو۔ نبی بھی اس سے خارج نہیں مانتے گے اس کو، مگر ایک حدیث میں پہلے دکھاؤں، اس پر پھر گفتگو کروں گا۔ حالانکہ ایک چیز کی جواب کے لیے بہت دلائل کی ضرورت ہے، لیکن وقت کی اجازت تو نہیں دے رہا نا۔ یہ مشکات دیکھیں آپ، پہلے حدیث کی معتبر کتاب ہے، یہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہ مشکات شریف، اس کی جلد نمبر 1 کتاب العلم، حدیث نمبر 234۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن برعائہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن میں اپنی رائے داخل کی، یا قرآن کا ترجمہ یا قرآن کا مفہوم اپنی رائے سے بیان کیا، تحقیق کہ وہ جہنم میں داخل ہوا۔ تو یہ جو مفہوم انہوں نے اخذ کیا اس آیت کریمہ سے کہ محمد تمہارے بھی اعمال ہم برباد کر دیں گے، یہ مفسرین کی رائے نہیں ہے بلکہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ انہوں نے قرآن میں اپنی رائے کو داخل کیا۔ اس حدیث کو مشکات سے اگر اطمینان نہ ہو کچھ لوگوں کو تو آئیے سنیے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی جامع ترمذی جلد 2 کتاب التفسیر حدیث نمبر 2950 پہ لکھ کر کہا حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اب آئیے مفسرین اس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ تفسیر خازن جلد 1 صفحہ 87 پر صاحب تفسیر خازن اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، والمراد بھی امتہ، وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس سے مراد رسول اللہ کی امت سے خطاب ہے، نبی سے نہیں ہے، نبی سے نہیں ہے، نبی سے نہیں کہا جا رہا کہ تمہارے بھی اعمال۔ اب اس کی آگے تشریح میں کروں گا۔ تفسیر مدارک میں امام نصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد نمبر 4 صفحہ 65 پہ فرماتے، لأن الخطاب للنبی علیہ السلام والمراد بھی غیرہ، کہتے بظاہر اس میں خطاب نبی کے ذریعے ہے مگر اس میں مراد رسول اللہ کے علاوہ آپ کی امت ہے، سرکار نہیں ہے اس میں، تو نبی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس پر علماء اہل سنت والجماعت کا کسی بھی مسلک، کسی بھی مذہب کے امام کا اختلاف نہیں کہ انبیاء کرام شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ اب میں نہیں کہتا آئیے حوالے سن لیں، ایک پروجیکٹر پہ دکھانے کا وقت نہیں ہے، معذرت چاہ رہا ہوں، لیکن حوالے کی تحقیق کرنا ہو تو جب چاہے آ جائے۔ فقہ اکبر صفحہ نمبر 10 امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس میں، والانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح
وہ کہتے ہیں تمام انبیاء کرام، صرف رسول اللہ ہی نہیں، تمام انبیاء کرام حضرت آدم سے لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء کرام ان پر اللہ کا سلام ہو، کلہم سب کے سب منزہون عن الصغائر، سب کے سب گناہ صغیرہ سے بھی پاک ہے، چھوٹے معمولی سے گناہ جو ہمارے ذہن میں گناہ بھی تصور ہو سکتا ہے اس سے بھی پاک، والقبائر، اور جتنے بڑے گناہ اس سے بھی پاک ہے، والقبی، یہاں تک کہ معمولی برائی سے بھی پاک ہوتے ہیں، برائی گناہ تو چھوڑیے جو بظاہر مکروہ بول لے آپ کا بھائی، مکروہ چیز اس سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ شرح عقائد نصفی جلد صفحہ 140 امام سعد الدین تفتازانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عقائد کے امام کہتے وَهُوَ أَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ عَنِ الْكُفْرِ قَبْلَ الْوَحْيِ وَبَعْدَهُ بِالْإِجْمَاع، کہتے اس پر تمام علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں، کفر سے معصوم ہوتے ہیں، مگر کب؟ ایسا نہیں کہ نبی بنے تب، اعلان نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اعلان نبوت کے بعد بھی ہوتے ہیں۔